سورہ آل عمران آیت نمبر 32 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو اور عمران کے گھر کو، علی العالمین سارے جہانوں پر، تمام عالموں پر، ذریۃ بعضها من بعض جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ آپ کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو پہلا انعام اسے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے، اور دوسرا انعام اسے یہ ملے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نظر رحمت ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں، آپ کے اعمال اور آپ کی سنتوں کے ساتھ۔ میں سن رہا تھا مولانا ترجمی صاحب فرما رہے تھے کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گیا، تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ بڑی عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ شاید انہوں نے کوئی خود یہاں پہ چھڑکاؤ کیا ہو۔ تو وہ جو قبر کے لوگ تھے وہاں قریب رہنے والے، انہوں نے کہا مولانا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس خوشبو کا راز جاننا چاہتے ہیں؟ یہ ہم نے تو یہاں نہیں چھڑکی، یہ تو صاحب قبر سے آ رہی ہے اور صدیوں سے آ رہی ہے۔ تو اگر یہ خوشبو کسی شخصیت کے ساتھ خاص ہوتی تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بعد کسی کی قبر سے نہ آتی، لیکن تاریخ میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس خوشبو کا جو تعلق ہے وہ شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، اعمال کے ساتھ۔ قیامت تک جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی سنتوں پر چلے گا، تو اللہ پاک اسے خوشبو والا بنا دے گا۔ اس کے اعمال سے کیا آئے گی بھائی؟ خوشبو آئے گی۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیغمبروں کا ذکر کی فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد جو مقام ہے وہ سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ ایک نظریہ آپ نے پڑھا ہوگا، اسے کہتے ہیں نظریہ ارتقاء، ڈارون کا نظریہ۔ ڈارون نے کیا نظریہ پیش کیا کہ جناب اصل میں پہلے جمادات بنے، پھر چلتے چلتے حیوانات بنے، حیوانات چلتے چلتے باندر بنے، اور باندر چلتے چلتے انگریز بنے۔ یہ انگریز جو ہے یہ باندروں کے بچے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے انہیں جانور کہا۔ قرآن اللہ کے نام ماننے والوں کو کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں جیسے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں ہم باندر کے بچے۔ اور ہندو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی اماں کا نام کیا ہے؟ گاؤ ماتا، اس کا پیشاب بڑھے، شربت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھ کے پیتے۔ تو قرآن نے ان کو جانور کہا، اور یہ سب اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جانور ہیں، ہمارا سلسلہ جانوروں سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانیت آدم سے ہے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو تمام انسانیت کے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اولاد آدم کا سلسلہ اللہ نے ان سے چلایا، تمام انسانیت ان سے چلی۔ ونوحاً، اور نوح علیہ السلام کو پسند کیا۔ یہ جلیل القدر اولو العزم رسول ہے، 950 سال اپنی امت کو یہ تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نہیں سمجھی پھر پانی کا عذاب آیا اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی۔ یہ بہت عظیم الشان جو ہے رسولوں میں سے سیدنا نوح علیہ السلام، اور یہ جو موجودہ نسل انسانی ہے یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہے، حام، سام، سین کے ساتھ، حام، سام اور یافس۔ کیونکہ نسل انسانی ختم ہو گئی تھی، تقریباً 84 لوگ تھے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو جب وہ پانی ختم ہو گیا، اور پانی اتنا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر اتنا پانی تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ عجیب قرآن کے الفاظ میں فصاحت اور بلاغت ہے، یہ عربی والے ہی مزہ لے سکتے ہیں، ہمیں کیا سمجھ اللہ معاف۔ تو زمین سے بھی پانی ابلا، تندور سے بھی پانی ابلا، آسمان سے بھی پانی برسا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی۔ وہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری تھی، جودی پہاڑ کی، اس کو دھکا لگا کے پہاڑ پر نہیں لے گئے تھے، پانی اتنا اونچا تھا کہ وہ چوٹی پر کشتی پہنچ گئی۔ پھر جب پانی تھما پھر نیچے آئے، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پھر جو ہے نا صرف ان کے 3 بیٹے زندہ رہے، حام، سام اور یافس۔ آگے اب جتنی بھی نسل انسانی ہے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، 3 بیٹوں سے۔ کون کون سے؟ حام، سام اور یافس۔ وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 نبیوں کو پیدا کیا، اور انہی کی اولاد میں سے سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا اور ہمارے مولا محبوب خدا رحمت للعالمین سید الولا خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بہت عظیم رسول ہے۔ وآل عمران، اور اللہ تعالیٰ نے عمران کی آل کو چنا۔ عمران یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، یاد رکھیں عمران 2 ہوئے، یہاں پر جو مراد ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی ان کا نام حنا تھا، حنا، ہا کے ساتھ۔ انہی سے اللہ تعالیٰ نے مریم کو پیدا کیا، اور مریم سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر پیدا کیا۔ تو یہ چار لوگوں کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا جو نسل انسانی کے باپ ہیں، نوح علیہ السلام کا، ان کو یاد رکھے آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرا آدم، کیونکہ پہلے نسل ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چلائی، تو نوح علیہ السلام کیا ہے؟ دوسرا آدم ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمیں سلام بھیجا تھا، ویسے یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور اس کا درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی جو جنت میں کاشتکاری کرنا چاہے، درخت لگانا چاہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر پڑھتا رہے۔ اور آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا علی العالمین، جہان والوں پر، تمام جہانوں پر ان کو نمایاں طور پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ ایک بات یاد رہے، ہم لوگ جو ہے نا کسی مولانا کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، عالم ہے، لام کے زبر کے ساتھ، حالانکہ عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ تو مولانا کو کیا کہنا چاہیے؟ عالم کہنا چاہیے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، سمجھے بھائی، ان کے آپس میں گویا رشتہ داریاں تھیں، انسانیت ہے، تو ایک دوسرے سے کو کسی سے پیدا ہوا اور کوئی کسی سے پیدا ہوا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔